مانتا ہوں سیالکوٹ کا واقعہ ناحق ہوا، مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں سیالکوٹ کا واقعہ ناجائز ہوا، مانتا ہوں کہ سیالکوٹ کا واقعہ غلط ہے، لیکن اس سے اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس ایک واقعہ کو لے کر کہنا اسلام کا منہ کالا ہو گیا، اس ایک واقعہ کو لے کر کہنا کہ مسلمان بدنام ہو گئے، اس ایک واقعہ کو لے کر کہنا پاکستان کا پیغام غلط گیا۔ 300 بندہ کیا 22 کروڑ عوام بن گیا؟ 300 بندے کے عمل کو 22 کروڑ عوام پر تھوپنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دکھ یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہمیں باہر سے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے اپنے حکمرانوں نے بیان دی کہ اسلام بدنام ہو گیا۔ یہ ایک گروہ کا کام ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام امن کا پیغمبر ہے، اور اسلام نے تو کبھی کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ پھر سنیے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، ذمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی اجازت سے رہ رہا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اس کو ذمی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ جس کا اٹھایا مسلمانوں نے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی دیر تک اس ذمی کا مقدمہ لڑوں گا جتنی دیر تک قاتل کو سزا نہ دلوا دوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں ذمی کا مقدمہ لڑوں گا، غیر مسلم کا مقدمہ میرے نبی میدان معاشر میں لڑیں گے۔ اسلام تو اس کا نام ہے۔ اسلام کے اصلی چہرے کو چھپا کر غلط چہرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے اینکر، یہودی لابی، اسلام دشمن قوتیں اور اسلام مخالف طبقات مل کر سکرین پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا مذہب مجھے بتا دو کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اعلان صرف قرآن کر رہا ہے، یہ اعلان صرف اسلام کر رہا ہے، یہ اعلان صرف دین اسلام کر رہا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مجھے بتا دو جس نے یہ اعلان کیا ہو۔ اور پھر اٹھاؤ سنن دارمی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قتل کا جرم ساری دنیا کے جرائم اکٹھے کیے جائیں تو ایک طرف اور ایک ناحق کو قتل کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ اسلام ہے جو تم نہیں بیان کرتے، اور اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ میں آپ کو سادہ ترین دہشت گردی کی عالمی قوتیں جس تعریف کو تسلیم کرتی ہیں، کسی پر عرصہ حیات تنگ کرنا، یہ دہشت گردی ہے۔ یہ مختصر ترین تعریف ہے دہشت گردی کی۔ کسی پر عرصہ حیات تنگ کر دینا یہ دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گردی کی تعریف ہے۔ مجھے بتائیے اسلام نے کبھی آج تک کسی پر عرصہ حیات تنگ کیا؟ جتنے حملے آج تک ہوئے اسلامی ملکوں پر ہوئے، کسی اسلامی ملک نے کسی غیر اسلامی ملک پر آج تک کوئی حملہ کیا؟ ثابت کیجئے، کوئی ایک حملہ ثابت کیجئے
کہ کسی اسلامی ملک نے غیر اسلامی ملک پر کیا ہو، جب بھی حملے ہوئے اسلامی ملکوں پر ہوئے اور غیر اسلامی ملکوں نے کیے، تو پھر دہشت گرد اسلام ہے یا دہشت گرد اسلام مخالف لوگ ہیں؟ عرصہ حیات مسلمانوں کا تنگ تو انہوں نے کیا ہوا ہے، نہ کہ مسلمانوں نے کسی کا عرصہ حیات تنگ کیا۔